چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے قید کر دیا۔ تیسرا دن ہوا، ایک نوجوان حاکم وقت کے دفتر میں آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو دیکھ کے حیرت ہوئی، چہرے پہ تقویٰ تھا، چہرے پہ نورانیت تھی، معصومیت تھی۔ تو سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نوجوان جو فریاد لے کے آیا اس فریاد کو پورا کر دینا چاہیے۔ تو حاکم وقت نے پوچھا، نوجوان تمہارے چہرے پر اتنی معصومیت ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ، تمہاری فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ شاگرد نے کہا جی میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں۔ ہیں؟ جیل بھیج دیں؟ جی میرے اوپر احسان فرمائے، مجھے جیل بھیج دیں۔ حاکم وقت نے کہا کیوں؟ اس نے کہا 3 دن سے آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، میرا سبق قضا ہو رہا ہے، مجھے بھی جیل بھیج دیں، میں جیل کی صعوبتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ یہ اس زمانے کے طلباء تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے جیل میں جانے کی بھی دعائیں اور تمنائیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ تو اور عجیب ہے، امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک شہر میں درس دیتے ہیں، ایک قریبی شہر کے لوگ آئے، حضرت سارے لوگ تو یہاں نہیں آ سکتے، ہمارے یہاں بھی درس دے دے۔ فرمایا بھائی مسافت اتنی ہے کہ اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں اور پھر واپس آؤں تو وقت ہی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ درس دینے کے بعد سواری پہ بیٹھیں اور تیزی سے چل کے وہاں پہنچ جائیں، وہاں درس دیں اور سواری پہ واپس آ جائیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اب ادھر درس ہوتا، فوراً سواری پہ بیٹھتے، تیز چلتی سواری، گھوڑا تھا یا اونٹ جو بھی تھا، دوسری جگہ درس دیتے پھر واپس آتے۔ ایک طالب علم آیا، امام محمد رحمت اللہ سے کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں پڑھاؤں تو صحیح، میرے پاس تو وقت ہی نہیں، میں یہاں درس دیتا ہوں، سواری پہ سوار ہو کے وہاں جاتا ہوں، وہاں درس دے کے پھر واپس آتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت آپ جب یہاں سے درس دے کے سواری پہ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے تقریر فرما دیا کرنا، میں سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور میں آپ سے علم بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ تاریخ انسانیت میں طلب علم کی ایسی مثال کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی کہ اتنا حسن طلب، اللہ اکبر کبیرہ، کہ استاد سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے، شاگرد بھاگ بھی رہا ہے اور اس کا لیکچر بھی سن رہا ہے۔ قربانیاں نہیں۔ آپ کہیں گے جی یہ تو پہلے زمانے کے لوگ تھے، چلیں قریب کے زمانے کی بات سن لیجیے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ اپنے واقعات میں فرماتے ہیں کہ میں زمانے طالب علم میں دارالعلوم دیوبند ایسے وقت پہنچا جب داخلے بند ہو گئے، ناظم تعلیمات کے پاس گیا، حضرت مجھے داخل فرما لیجئے۔ انہوں نے کہا داخلے بند۔ میں نے کہا حضرت آنے میں دیر ہو گئی۔ ان کا بھی ہم داخلہ ہی نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی دارالعلوم ابتدائی حالت میں ہے، نہ مطبخ ہے نہ کوئی طباخ ہے، جو کریا ہے نا بستی، اس کے لوگوں نے
ایک طالب علم، دو طالب علم، تین طالب علم، مختلف طلباء کا کھانا اپنے ذمے لیا ہوا ہے. وہ طلباء پڑھتے یہاں ہیں اور کھانا ان کے ذمے کھاتے ہیں. اب پوری بستی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ جو کسی اور طالب علم کا کھانا ذمے لے، تو ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت کھانا میری ذمہ داری، آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں. لو مجھے مشروط داخلہ مل گیا. اب داخلہ ملنے کے بعد میں طلباء کے ساتھ سارا دن پڑھتا. جب رات آتی تو طلباء کے ساتھ بیٹھ کے میں تکرار کرتا. جب طلباء سو جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا. دیوبند بستی میں اس وقت 2 فروٹ کی دکانیں تھیں، سبزی فروٹ کی. میں وہاں چلا جاتا، کبھی تربوز کا چھلکے، کبھی خربوزے کے چھلکے، کبھی امرود کے چھلکے، کبھی سیب کے چھلکے. میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا، ان کو دھو کے پاک صاف کر لیتا اور ان کو بیٹھ کے کھا لیتا. یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا. میں نے سارا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارا کیا، اپنے سبق میں ناغہ نہیں ہونے دیا. فرماتے ہیں کہ دوران سال میرے عزیز رشتے دار مجھے خط لکھتے تھے. میں ڈر کے مارے پڑھتا نہیں تھا. بھئی خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا، غم کی خبر ہوگی تو طبیعت پڑھائی میں نہیں لگے گی، تو خط ہی مت پڑھو. میں نے مٹکا بنایا ہوا تھا، سارے خط اس مٹکے میں ڈالتا جاتا تھا. جب سال کے بعد امتحان دے لیتا، فارغ ہو جاتا، اس وقت میں ان خطوں کو نکالتا اور ان کو پڑھتا. تو ان کو پڑھنے سے میں فہرست بناتا، فلاں کو خوشی ملی، فلاں کو غم ملا، فلاں بیمار، فلاں کے بیٹا ہوا، فلاں کا یہ ہوا. پوری فہرست بنا کے میں اپنے واپس گھر آتا اور سب رشتہ داروں کے پاس جاتا، خوشی والوں کو مبارک دیتا، غم والوں کی تعزیت کرتا یا پرسہ کے الفاظ کہتا، جیسا بھی تھا. لوگ مجھ سے بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے ہمارے خط کو 1 سال یاد رکھا، حالانکہ میں نے ان کے خط کو پڑھا ہی 1 سال کے بعد ہوتا. یہ تو قریب کے زمانے کے بزرگ تھے. یہ تھے طلباء جو طلباء کہنے کے مستحق تھے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے ہی طلباء ایسے ہوتے تھے کہ پلے کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ بستر؟ نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. غرباء میں سے بھی تھے، عمراء میں سے بھی تھے. چنانچہ عمراء کی مثالیں سن لیجئے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک ترکی تاجر کے نواسے تھے، اور ترکی تاجر کا پوری میراث ان کی والدہ کو ملی، اس کی اور اولاد تھی نہیں. تو یہ اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. ان کے والد نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس نے 30,000 دینار سفر خرچ کے لیے دیے. 30,000 دینار. اور انہوں نے پھر 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. بہت پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. انہوں نے اپنی پوری دولت علم کے حاصل کرنے میں لگا دی. پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے آتے تھے تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، عبداللہ ابن مبارک کو اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے. یہ نواب زادے تھے، علم اللہ نے ان کو عطا کیا. ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، رہتا محل میں تھا، مگر اس کو محل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. سادہ کھانا کھاتا، سادہ کپڑے پہنتا. ہارون رشید نے کہہ دیا، تیری وجہ سے لوگ تانے دیتے ہیں کہ جی آپ کے بچے کو تو کچھ ہو گیا، سائیکو کیس ہے، علاج کرواؤ. تو مجھے باتیں سننی پڑتی. ابا جان اگر آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں نا تو پھر مجھے اجازت دیں، میں علم حاصل کرتا ہوں، جاتا ہوں یہاں سے. ہارون رشید نے
اجازت دے دی. ماں نے اس کو جاتے ہوئے ایک انگوٹھی دے دی اور قرآن پاک دی. بیٹا تم قرآن پاک پڑھنا تو اماں کو یاد کرنا، اور اگر ضرورت پڑے کوئی تو یہ انگوٹھی قیمتی ہے، بیچ کے ضرورت پوری کر لینا. وہ نوجوان گیا، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہتا تھا. ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا، ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا. وہ بھی جب مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی، چھٹی کے دن مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری کر کے اتنی مزدوری لیتا تھا جس سے کہ اس کو 6 روٹیاں مل جاتی تھی. ہر روز ایک روٹی کھاتا تھا، 24 گھنٹے گزارتا تھا، اور پھر 7ویں دن پھر مزدوری کر لیتا تھا. لوگوں کے گھر بناتا. اس شہزادے نے اس حال میں رہ کر، اختیاری تنگی تھی رزق کی، مگر اس نے اس حال میں رہ کر علم حاصل کرنے کو پسند کیا. تفصیل پڑھنی ہو تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اس وقت عمراء کے بچے بھی علم حاصل کرتے تھے، اور یہی نہیں کہ مرد ہی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھی. چلے میں آپ کو یہی گھر کا واقعہ سناؤں. حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے بہت دوستانہ تھا. سب سے پہلی ملاقات ان کی ہمارے حضرت سے حرم میں ہوئی تھی، حرم مکہ میں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بڑا منور تھا. اتنے خوبصورت اور پرانوار تھے کہ جو بندہ دیکھتا تھا وہ بے اختیار کہتا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اور حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بھی ایسا پرانوار تھا. جب حضرت نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا قاری صاحب آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا؟ آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا؟ تو فرمانے لگے، انہوں نے برجستہ جواب دیا، یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا. یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ چہرہ میرے شیخ نے بنایا. انہوں نے ایک محفل میں واقعہ سنایا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شادی تھی. اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے خازن تھے، نواب صاحب تھے. ان کو حضرت نانوتوی سے بڑی محبت، عرصے سے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ میں آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں. ان کے اصرار پر حضرت نانوتوی نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا. نواب صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے اس زمانے میں جب استاد کی تنخواہ 2 روپے ہوتی تھی 1,00,000 روپے کے زیورات بنائے اس زمانے میں، اور اپنی بیٹی کو رخصت کیا. جب رخصتی ہو گئی تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پہلی رات اپنی اہلیہ کے پاس آئے. تو اہلیہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، چارپائی پر سلام کیا اور فرمایا کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے خاوند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہ سے بچے. یہ شادی کا مقصد ہوتا ہے، خاوند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہ سے بچے. اور دوسری بات فرمائی کہ زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک لیول پر ہوں. میں تمہاری مانند امیر بننا چاہوں تو ساری زندگی محنت کروں تو نہیں بن سکتا، اور تم میری طرح بننا چاہو تو ابھی بن سکتی ہو. تو میں نے پوچھا کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ جتنے زیورات ہیں نا، یہ جو ترکیہ کا ہے نا خلافت کا کام، یہ سارا اللہ کے راستے میں بھیج دو. فرماتی ہیں میں نے سارے زیور نکالے، 1,00,000 روپے کے زیور حضرت نے رومال میں باندھے اور اگلے دن وہ زیورات اللہ کے راستے میں پہنچا دیے. اب اگلے دن میں گھر میں تھی تو محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں. جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو دیکھنے کے لیے بوڑھی بوڑھی آتی ہے.
وہ دلہن کو کم دیکھتی ہیں، اپنے دلہن کے زمانے کو زیادہ یاد کرتی ہیں۔ تو کہنے لگی بڑھیا آ گئی وہ تھی، اور انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے اوپر تو کوئی زیور ہی نہیں جسم پر، ان میں سے ایک بڑھیا فتنے کی پڑیا، وہ کہنے لگی ہاں یہ تو باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، لگتا ہے اس نے دھکا ہی دے دیا، جان چھڑائی اس سے۔ کہنے لگے جب میں نے یہ سنا تو میرے تو آنکھوں سے آنسو، رونا ہی نہ تھمے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تشریف لائے، مجھے روتے ہوئے دیکھا، فرمایا کیوں، کوئی خیریت ہے؟ میں نے کہا نہیں بس آپ مجھے میرے والد صاحب کے گھر چھوڑ دیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے اسی وقت لے کر میرے والد سے آپ کے گھر چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں مردان خانہ الگ ہوا کرتا تھا، زنان خانہ الگ ہوتا تھا۔ مرد لوگ مردان خانے میں رہتے تھے، بوقت ضرورت گھر کی عورتوں سے ملاقات کرتے تھے۔ کہنے لگی میں 2 دن وہاں رہی، تیسرے دن میرے والد صاحب زنان خانے میں آئے تو نظر پہ بیٹی تم یہاں ہو؟ تو پتہ چلا جناب یہ تو ایک ہی دن رہ کے آ گئی تھی۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پھر رونا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا، گو میں نے زیورات اپنے خوشی طیب نفس سے دیے تھے، مگر عورتوں کا جو تانا تھا اس نے میرا دل دکھا دیا۔ تو نواب صاحب کہنے لگے بیٹی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نواب صاحب نے 1,00,000 روپے کے زیورات اور بنوائے اور پھر اپنی بیٹی کو دیے اور کہا کہ اچھا تم جاؤ، رخصت کر دیا۔ کہنے لگے جب میں آئی رات کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تشریف لائے، سلام کیا، فرمانے لگے دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں دے دو، تم نے اپنی چاہت اور مرضی سے دیا تھا، اگر تمہاری چاہت نہیں تھی تو نہ دیتی، میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا۔ اب تمہارے والد صاحب کے سامنے میری رسوائی ہوئی کہ میں نے مجبور کیا ہوگا، اور میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ سانپ اور بچھو تم اپنے گلے ہاتھوں میں کیسے پہنو گے۔ کہتے ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں ایسی توجہ تھی، تاثیر تھی کہ مجھے بالکل لگا میری انگوٹھیاں بچھو ہیں جو چپکے ہوئے ہیں اور یہ سانپ ہے جو میرے گلے میں لاکٹ ہے۔ کہنے لگے میں نے اسی وقت اپنے زیورات اتارنے شروع کر دیے۔ حضرت کہہ رہے ہیں نا 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 نا، اور میں اتارتی جا رہی ہوں، سب زیورات اتار دیے، اور میں نے کہا کہ اب اس کو پھر اللہ کے راستے میں دینے میں آج کے بعد کسی کو نہیں کہوں گی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پھر 1,00,000 کے زیورات اللہ کے راستے میں بھجوا دیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت نانوتوی سے پڑھنا شروع کیا، اتنا علم پڑھا۔ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے میں نے مشکات شریف اپنی دادی اماں سے سبکن پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے ہی غریب غربا ہوتے تھے علم حاصل کرنے، عمرہ کے بھی بیٹے بیٹیاں ہوتے تھے۔ یہ علم تو ایک نعمت ہے نا۔ ہاں فقیر طلباء بھی ہوتے تھے اور اتنی قربانیوں سے پڑھتے تھے کہ ان کی قربانیاں دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ مثالیں قائم کر دی انہوں نے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کرنے کی۔ میر مبارک بلگرامی رحمت اللہ علیہ محدث تھے، پڑھانے کا وظیفہ نہیں لیتے تھے، چنانچہ کئی دن کا فاقہ۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اٹھے تو چکر آیا اور گر گئے۔ ان کا شاگرد جس کا نام تھا میر طفیل، اس نے حضرت کو اٹھایا، پوچھا استاد جی خیریت ہے؟ بتایا کہ آج 5واں دن ہے فاقے کا۔ اس نے حضرت کو آ کے بٹھایا اور وہ چلا گیا۔ حضرت کو دل میں کھٹک گئی کہ اب اس کو میں بتا تو بیٹھا ہوں کہ فاقہ ہے، تو یہ کہ کچھ لینا ہے، اور وہی ہوا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آ گیا۔
حضرت کھانا کھائیے، فرمایا نہیں، مخلوق سے طمع رکھنا اس کو شریعت میں اشراف کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ وہاں لگے میں نہیں کھانا کھاؤں گا، سبحان اللہ، ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا اللہ کی مدد آ گئی جی، مگر ان حضرات کے اندر تقوی اتنا تھا، اس نے کہا جی کہ آپ کھا لیجئے، فرمایا نہیں، کیونکہ میرے دل میں ایک امید لگ گئی تھی کہ یہ لے آئے گا، اب میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ مگر وہ شاگرد بھی متقی، پرہیزگار، سمجھدار ہوتے تھے، اس نے اصرار نہیں کیا، اس نے کھانا لیا اور کھانا لے کے واپس چلا گیا۔ نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد کوئی 5 منٹ بعد پھر واپس آیا۔ حضرت جب میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو امید تو کٹ گئی تھی نا، لے گیا، فرمایا ہاں، کہنے لگا کھا لے، تو حضرت نے کھانا نہیں فرمایا۔ تین طلباء تھے، ایک کا نام تھا ابن المقری، ایک کا نام تھا ابو شیخ اور ایک کا نام تھا طبرانی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے استاد سے، لیکن کھانا اپنا ہوتا تھا۔ ہم تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا، تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ ایک دن روزہ، دوسرے دن روزہ، تیسرے دن، اب تیسرے دن اٹھا نہیں جاتا تھا۔ میرے 2 ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم گھر جاتے ہیں، بھوک نہیں برداشت ہوتی۔ میں نے ہمت کر لی، میں نے کہا میں نے رہنا یہی ہے، میں حدیث پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے چوتھا دن میرے لیے اٹھ کر بیٹھنا مشکل ہو گیا، اتنی بھوک تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، طبرانی تم جن کے مہمان ہو تو میزبان کو جا کے کیوں نہیں بتاتے؟ میں اسی وقت اٹھا اور میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا، صلاۃ والسلام پیش کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجو، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ دعا مانگ کے میں وہاں سے باہر نکلا تو دروازے کے اوپر ایک علوی النسب شخص تھا، سر کے اوپر اس کے ہنڈیا، ہاتھ میں اس کے پھلوں کی ایک ٹوکری سی ہے اور میرا نام لے کر پکار رہا ہے۔ میں نے نام سنا، میں حیران ہوا، میں نے کہا کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ کہنے لگا کہ میں مسجد نبی کا پڑوسی ہوں، دیوار ایک ہے، دوپہر کے وقت کیلولہ کر رہا تھا، کیلولہ میں مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا الوی میرا ایک مہمان بھوکا ہے، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ میری آنکھ کھلی، میں نے بیوی کو دیکھا کہ ہنڈیا اتار رہی تھی، میں نے کہا اپنے لیے اور ہنڈیا بنا لینا، مجھے ہنڈیا اور روٹی دو۔ ہنڈیا سر پہ رکھی، روٹی اٹھائی اور 2-4 قدم میں دروازے سے چل کے اس دروازے پر آیا اور میں نے تمہارا نام پکارنا شروع کیا، تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طلباء علماء کے ساتھ کیا محبت ہے، اتنی قربانی کے انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ابو علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دن فاقہ اٹھانا پڑا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو محلے میں ایک نان بائی تھا، تنور کی دکان تھی، وہاں روٹیاں پکتی تھی، تو میں کتاب لے کر وہاں تنور کے پاس جا کر بیٹھ جاتا کہ روٹی پکنے کی جو مہک آئے گی اس سے کچھ میرے لیے بھوک کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بھوک برداشت کی ان اکابر نے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب آخری واقعہ سن لیجئے، پھر بات کو سمیٹتے ہیں۔ 20-21 سال کی عمر جوانی مستانی کی عمر ہوتی ہے۔ نوجوان طلباء کے لیے وساوت نفسانی شہوانی سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس عمر کے اندر دین کی طلب کا ہونا عجیب نعمت ہے۔
चुनाचे उंदलस के इलाके के एक नौजवान है, 201 हिजरी में पैदा हुए, 75 साल की उम्र पाके 276 में हिजरी में वफात हुई। बकीउद्दीन इब्न मखलद रहमतुल्लाह, 21 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने तज़किरा सुन रखा था इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का। इस वाक़े को इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर एलामुन नुबला उसके अंदर नकल किया है बाकायदा। तो वो कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुन रखा था, दिल में बड़ी ख्वाहिश हुई कि मैं सुनूं, मैं उनके पास जाऊं और हदीस का इल्म पढ़ूं, लेकिन रास्ते में समुंदर पड़ता था। अल्लाह का तवक्कुल करके मैंने एक जहाज था, बड़ी कश्ती, उसके कैप्टन से बात की और सफर पे निकल पड़ा। अल्लाह की शान, कई महीने सफर करना पड़ा और दरमियान में कश्ती रास्ता भी भूल गई, तो सफर और लंबा हो गया। फिर उस सफर के अंदर ऐसा वक्त भी आ गया जब समुद्र के अंदर तूफान होता है, हाई टाइड होती है। उस वक्त कश्ती लग्नदाज हो जाती कि अगर चलती रहेगी तो उलट जाएगी, डूब जाएंगे बंदे, तो लंगर डाल देते थे। एक एक हफ्ता तूफान रहता, कश्ती एक ही जगह पर और सिर्फ झटके लग रहे हैं, उससे बीमारी हो जाती, उबकाइयां आती थी, पेट की बीमारियां हो जाती थी। कहने लगे मैं इतना बीमार कि मेरी डिहाइड्रेशन होने के करीब हो गई। किस्मत से तूफान कम हुआ, हम आगे चले और बिल आखिर जमीन पर आए। वहां से मैंने पैदल सफर करना शुरू किया और मेरा सफर भी सैकड़ों मील का सफर था। मेरे कपड़े गंदे, खाने पीने का सामान बचा कुछ ना, और मैं अपने सामान को कमर पर रखे चल रहा था। नकाहत की वजह से मैं गिरने लगता था। खुदा खुदा करके वो वक्त आया कि मैं बगदाद के करीब पहुंचा। जब सामने बगदाद का शहर नजर आया, इतना थका हुआ था कि मैं एक दरख्त के नीचे लेट गया, नींद आ गई। जब आंख खुली तो उस वक्त मैंने बगदाद शहर की तरफ चलना शुरू किया। मुझे रास्ते में एक आदमी आता हुआ मिला, सलाम दुआ हुई। मैंने पूछा, सुनाए इमाम अहमद बिन हम्बल का क्या हाल है? उसने कहा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मैं एक तालिब इल्म हूं, हजारों मील का सफर करके आया हूं, धक्के खाए हैं उनसे इल्म पढ़ने के लिए। उसने मेरा चेहरा देखा, कहने लगा ए तालिब इल्म, अफसोस है कि तेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकती। कहने लगे शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए, मेरी हसरत पूरी नहीं हो सकती। उसने कहा हाँ, हाकिम वक्त किसी बात पे इमाम अहमद बिन हम्बल से नाराज हो गया, उसने जामे मस्जिद में उनका दर्स भी मौकूफ कर दिया और घर में नजर बंद कर दिया। ना वो लोगों से मिल सकते हैं, ना लोग उससे मिल सकते हैं, तो मिल हासिल नहीं कर सकते। कहने लगे मेरे लिए ये खबर अजीब थी, हिम्मत नहीं हारी। शहर में गया, एक सराय के अंदर कमरा किराए पर ले लिया और मैंने वहां रात गुजारी। थकावट की वजह से नींद गहरी आई। दूसरे दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि अच्छा किसी का तो दर्स होता होगा। मैंने पूछा सराय वाले से कि शहर में किसका दर्स होता है? उन्होंने कहा कि यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह जो जरह और तादील के इमाम थे, कि उनका मस्जिद में असर के बाद दर्स होता है। मैं असर के बाद वहां पहुंच गया। यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ी देर हदीस पाक का दर्स लिया, फिर उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला था। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक ने सवाल पूछा, दूसरे ने पूछा,
تو اتنے میں میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا جی کہ مجھے ہشام بن عوار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتنے ثقہ ہیں کہ ان کی چادر کے نیچے عجب بھی آ جائے تو ثقافت میں فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے ثقہ بندے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا جی مجھے دوسرا سوال پوچھنا ہے۔ ساتھ والے لوگوں نے میرے کپڑے کھینچنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ تو نوارد نظر آتا ہے، اس مجلس کا دستور ہے ہر بندہ ایک سوال پوچھ سکتا ہے، ایک بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیسے پوچھیں گے؟ تو ایک سوال پوچھ چکا، بیٹھ۔ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور غریب الدیار ہوں اور میرا حال دیکھ رہے ہیں، اصل سوال تو میں نے اور پوچھنا تھا، یہ تو میں ایسے ہی پوچھ بیٹھا، پتا ہوتا تو میں وہی سوال پوچھ لیتا۔ میں نے تھوڑی منت سماجت کی، لوگوں کو مجھ پہ ترس آیا، کہنے لگے اچھا پوچھو۔ کہنے لگے میں نے یحییٰ بن معین رحمت اللہ سے سوال پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے میرے سوال پہ سناٹا چھا گیا۔ مقامی لوگ حیران تھے کہ بادشاہ ان کے اتنا خلاف اور یہ مجمع میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سر چکایا، پھر سر اٹھا کے کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے۔ یہ الفاظ کہے کہ امام احمد بن حنبل وہ تو امام المسلمین ہے۔ کہنے لگے میرے دل میں بات رچ گئی، اب جو مرضی ہو، جو قربانی دینی پڑے، میں امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کر کے رہوں گا۔ کہنے لگے میں گھر آیا، راستے میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی وہ پولیس والے دیکھیں گے تو مجھے بھی سزا، تجھے بھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، سامنے سے گزر جانا اور آنکھ کے اشارے سے کہہ دینا کہ یہ ان کا دروازہ ہے، پھر تم آگے چلے جانا، میں جانوں میرا کام جانے۔ وہ اس بات پہ آمادہ ہو گیا، اس نے مجھے گھر دکھا دیا۔ کہنے لگے میں سرائے میں واپس آیا، اب میں ساری رات سوچ رہا ہوں کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ عزیز طلباء تقابل تو کیجیے نا، آج 2 وقت کا کھانا آرام سے ملتا ہے، پنکھے کمرے میں لگے ہوتے ہیں، استاد پڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو فجر کے لیے جگانا پڑتا ہے اور ان کو اپنے درس کے اندر بھیجنا پڑتا ہے، اور طلباء درس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ان کی پہنچی ہوتی۔ ایک وہ طالب علم بھی تھے کہ استاد گھر کے اندر مقید ہے اور شاگرد سوچ رہے ہیں کہ میں استاد سے پڑھوں کہتے۔ کہنے لگے ساری رات سوچتے سوچتے میرے ذہن میں خیال آیا، اگلے دن میں اٹھا تو میں نے ایک کشکول بنا لیا اور میں نے اپنے گھٹنے کو ایک کپڑے سے باندھ لیا اور ایک کپڑا اپنے سر پہ بھی لپیٹ لیا، اور جیسے کوئی لنگڑا کے چلتا ہے نا، میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے ہاتھ آگے کر کے فقیر کی طرح بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں جو مانگنے والے سائل ہوتے تھے وہ پیسہ نہیں مانگتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے اجرکم اللہ، اور ان کی اس بات کو سن کے دینے والے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ کہنے لگے میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے کہنا شروع کر دیا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کچھ لوگ مجھے غور سے دیکھتے، نوجوان ہے کیوں نہیں محنت مزدوری کر لیتا؟ میں نے ان کی تیکھی نظریں بھی برداشت کر لی، ترش نگاہیں بھی برداشت کر لی، اور میں ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرتا۔ کوئی بھیک مانگنا آسان کام ہوتا ہے؟ میں سارا دن بغداد کے مختلف راستوں پر بھیک مانگتا رہا، اور ایسے وقت میں مجھے اندازہ تھا کہ لوگ اس وقت اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، جو ظہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو قیلولہ کے لیے لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں، تو آمد رفت کم ہوتی ہے۔ کہنے لگے وہ وقت نوٹ کر کے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا، بڑی زور سے آواز لگائی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
اتنی درد والی آواز تھی میری. امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا. ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جب وہ مجھے محتاج سمجھ کے دینا چاہتے تھے. جب انہوں نے دروازہ کھولا میں نے کہا حضرت میں مال کا سائل نہیں ہوں, میں محبوب کی سنتوں کو جمع کرنے والا بندہ ہوں, میں آپ سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. امام صاحب نے کہا پولیس تمہیں سزا دے گی مجھے دے گی. میں نے کہا حضرت میں سارا دن سائل بن کے مانگتا پھروں گا اور اس وقت میں آپ کے گھر کے سامنے آ کے صدائیں لگاؤں گا, یہ سکہ اپنے پاس رکھ لے, آپ دروازہ کھولنا, کوئی نہ ہو تو مجھے 2-4 حدیثیں سنا دینا, کوئی آ جائے تو آپ سکہ ڈال دینا, میں چلا جاؤں گا. امام صاحب تیار ہو گئے. میں 1 سال بغداد شہر میں بھیک مانگتا رہا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اور پھر میں ظہر کے بعد امام صاحب کے دروازے پر جاتا, دروازہ کھلتا تھا, کبھی مجھے 2-4 حدیثیں سنا دیتے تھے, کبھی کسی کے آنے کی وجہ سے سکہ ڈال کے دے میں چلا جاتا تھا. میں نے پورا سال امام احمد بن حنبل سے اس طرح علم حاصل کیا. اللہ کی شان کہ حاکم وقت کی وفات ہوئی, جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی, اس نے ان کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور اس نے ان کا جو مسجد کا درس تھا وہ بھی شروع کروا دیا. فرماتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل نے درس دینا تھا تو بغداد کے لوگوں پر عید کا سما تھا, عصر کا وقت ہوا, مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جاؤں اور میں استاد کے قریب جا کر بیٹھوں, بھیڑ کی وجہ سے میں قریب نہ پہنچ سکا, ذرا دور کھڑا تھا. امام صاحب آئے, ان کی نظر مجھ پر پڑی. امام صاحب کہنے لگے لوگوں اس طالب علم کو آگے آنے دو, علم کا حقیقی طلبگار تم میں سے یہ شخص ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگتے تھے. چنانچہ ابو جعفر منصور حدیث کا عالم تھا. ایک مرتبہ وزراء نے کہہ دیا کہ آپ کو اللہ نے دنیا کی اتنی نعمتیں دی ہیں. قیل لابی جعفر منصور حل بقی من اللذات شیئا لم تنلہ, کوئی ایسی بھی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ قال شیء واحد, ایک بات میری پوری نہیں ہوئی. قالوا وما ہوا, کہنے لگے کون سی؟ قال, کہنے لگا قول المحدث للشیخ حدثنا, کہ وہ جو شاگرد اپنے شیخ کو کہتے ہیں نا اے استاد ہمیں حدیث سنائے, حدثنا, میرا جی چاہتا ہے مجھے علم تھا کوئی مجھ سے بھی یہ علم حاصل کرتا. قال فغدا علیہ الوزراء والندماء بالمحاضر والدفاتر. دوسرا دن ہوا تو جو وزراء تھے, کام کرنے والے تھے, وہ اپنے کاغذ اور دواتیں قلم لے کر آ گئے اور وہ سامنے بیٹھ گئے. فقال, کہنے لگے جی کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں. فقال, اس وقت ابو جعفر منصور نے کہا ان وزراء کو لستم بہم, تم طالب علم نہیں ہو, انما هم الدنسة ثيابهم, طالب علم تو وہ تھے کپڑے میلے ہوتے تھے. المغبرۃ وجوہہم, چہرے ان کے گرد آلود ہوتے تھے. المشققۃ ارجلہم, ان کے پاؤں ایڑیاں کا گوشت پھٹا ہوا ہوتا تھا. الطویلۃ شعورہم, ان کے بال بڑے ہوتے تھے. رواد الآفاق, دنیا کی خاک چھانتے تھے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے. قطاع المسافات, مسافتوں کو پیدل طے کرنے والے ہوتے تھے. تارتم بالعراق و تارتم بالحجاز, کبھی حجاز جاتے تھے حدیث لینے کے لیے, کبھی وہ عراق جاتے تھے حدیث لینے کے لیے. وتارتم بالشام وتارتم بالیمن, کبھی شام جاتے تھے کبھی یمن جاتے تھے.
फहाउलाए नकलतुल हदीस, हदीस की नकल करने वाले, लेने वाले तो ये लोग हुआ करते थे जिन्होंने दुनिया की मुशक्कतें तो उठाई मगर नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को उन्होंने जमा किया, सीने से लगाया। मुबारकबाद के लायक हैं वो नौजवान तालिब इल्मो, अपनी किस्मत में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस दीन के लिए चुना है, आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। और इसकी दलील कुरान अजीम शान में से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सुम्मा औरसनल किताब, फिर मैंने अपनी किताब का वारिस अपने बंदों में से उनको बनाया अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, जो मेरे बंदों में से मेरे चुने हुए बंदे थे। किताब के वारिस वही बनते हैं जिनकी अल्लाह के हाथ चुनाव हो जाता है। ये खुश नसीब नौजवान अगरचे जाहिर में मामूली कपड़े हैं या मुशक्कतें उठाते हैं मगर इनका मकाम अल्लाह के सामने बड़ा बुलंद है। जरा गौर कीजिए, आज मुख्तलिफ लोग सुबह करते हैं, किसी के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कपड़ा रख दिया, वो कपड़े को काटता है, जोड़ता है, हम उसको दर्जी कहते हैं। किसी के सामने अल्लाह ने लकड़ी को रख दिया, लकड़ी को काटता है और जोड़ता है, फर्नीचर बनाता है, हम उसको कारपेंटर कह देते हैं। किसी के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईंट को रख दिया, ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ता है, हम उसे मेसन कहते हैं, वो मकान तामीर करता है। किसी के सामने अल्लाह ने लोहे को रख दिया, वो लोहे के पुर्जों को खोलता है, फिर लोहे को जोड़ता है, उससे उसका गुजरान होता है। आज किसी के सामने कुछ रखा, किसी के सामने कुछ रखा। अजीज तलबा, सलाम करता हूं आपकी अजमत को। आप सुबह उठते हैं, अल्लाह आपकी झोली में अपना कुरान रख देता है, आपकी झोली में अपने महबूब का फरमान रख देता है। आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुन लिया। क़यामत का दिन होगा, उस वक्त असहाबे सुफ़्फ़ा खड़े होंगे, अल्लाह ताला पूछेंगे बताओ मेरे बंदो क्या लेकर आए। उस वक्त ये तो लबा भी खड़े होंगे, अल्लाह हम इल्म और अमल में उनके पीछे तो न चल सके जैसे चलना चाहिए था, मगर मेरे मौला उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिशें तो हमसे की थी। अमल के अपने असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। अमल के अपने असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, हमारा क़यामत के दिन यही आसरा है। अल्लाह हमें तालिब इल्मों में शुमार कर ले। हजरत मौलाना यूसुफ बिन्नारी रहमतुल्लाह अलैह अपने तलबा के सामने एक हदीस मुबारका बयान करते थे। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने उलमा तलबा खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएंगे या माशरल उलमा, ए उलमा की जमात, लम अदा इल्मी फीकुम लिउअल्लिबकुम, मैंने तुम्हारे तीनों को इल्म के नूर से इसलिए नहीं भरा था आज मैं दूसरों के सामने तुम्हें रुसवा करूं, आज मैं दूसरों के सामने तुम्हारा मुआखजा करूं। तंतलिकू जाओ, तब बदल तो सय्यातिकुम हसनात, मैंने तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारी नेकियों में तब्दील कर दिया। उस दिन तो लबा को पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या नजरे करम हुई और ये निस्बत कितनी काम आ गई। हमारे पल्ले कुछ नहीं है मगर इतना तो जरूर है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे मेरे बंदो क्या करते थे। अर्ज करेंगे अल्लाह चटाइयों पर बैठते थे, घुटनों को देख लीजिए, तखनों को देख लीजिए, जैसे जानवरों के निशान पड़े होते हैं, नीचे बैठ बैठ कर हमारे निशान पड़ गए। मेरे मौला बस इसी को कबूल कर लीजिए, हमारे अमलों को तो देखिएगा, हमारे अमल खालिस नहीं है मगर मौला कोशिश तो किया करते थे। मेरे मौला ये वो वक्त था जब लोग अंग्रेजी तालीमों के लिए भागते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के पीछे भागते थे, हमारे लिए मदरसों में जाना भी ताना बनता जा रहा था। अपने पराए सब समझाते थे, किन कामों में लगे हुए हो। अल्लाह ये वो वक्त था मगर अल्लाह उस वक्त में तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया
نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا میرے اللہ، ہم قرآن سینے سے لگا کے دورے تفسیر کا درس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے میرے مولا، بس اسی نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب طلباء کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے اکابر کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو توبہ کے کلمات پہلے پڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا مانگیں گے۔ جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے اب بیعت ہو چکے ہیں۔ بہت مختصر سے معمولات جو اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی گرمائش آئے اور بچوں کی علم میں دلچسپی بڑھ جائے، عمل کی طرف رجحان بڑھ جائے، سنت کی اتباع پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی قوت آ جائے۔ صرف اتنے سے معمولات جو کرنے کے لیے صرف چند منٹ چاہیے، انسان آسانی سے کر بھی سکتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے مشائخ نے قرآن سے ان کو نکالا ہے، اور ہر عمل کے لیے قرآن میں امر ہے، حکم ہے کہ کرو۔ یہ کوئی عجمی چیز نہیں ہے، یہ قرآنی اعمال ہیں۔ مثال کے طور پہ درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، امر کا صیغہ آ گیا نا، ہمیں حکم ہے نا ہم میں سے ہر بندے کو، تو ہم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں درود شریف۔ اگر ایک وقت میں پڑھنا مشکل تو ہر نماز میں 20 دفعہ پڑھ لیں تو 5 نمازوں میں 100 دفعہ مکمل ہو گیا، کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ پھر استغفار، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، اس کا بھی حکم استغفروا ربکم۔ یہ استغفروا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، حکم ہو رہا ہے کہ تم کرو استغفار، تو ہم 100 مرتبہ استغفار کر لیا کریں۔ پھر تیسری بات، چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان، اس کا بھی حکم۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، حکم ہو رہا ہے، اذکروا اللہ حکم ہے، تو فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے بیٹھے لیٹے، 3 ہی تو حالتیں ہوتی ہیں،
تو 3 حالتوں میں ذکر کرنے کا حکم مانا، ہر حال میں تم اللہ کو یاد رکھو، اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں۔ پھر قرآن مجید پڑھنا، اس کا بھی حکم فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، اب اقرؤ پھر امر کا صیغہ ہے، تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ حافظ لوگ منزل کے حساب سے پڑھیں، اور باقی تو لبا 1 پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا، اگر 1 پارہ بھی مشکل تو چلو آدھا صحیح، اتنا بھی مشکل تو چلو 1 ربع صحیح، مگر کچھ نہ کچھ معمول قرآن پاک کا روز ہونا چاہیے۔ دنیا دار لوگ اخبار پڑھنا نہیں چھوڑتے، ہم اللہ کا قرآن پڑھنا کیسے چھوڑ دیں؟ تو قرآن پاک ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئیں، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد کرنا، قرآن پاک پڑھنا، اور 5ویں چیز جو اصل اصول ہے وہ ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ اب یہ وَاذْكُرْ کون سا صیغہ ہے؟ حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے۔ ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، مفسرین نے لکھا ای فی قلبک، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ یا اللہ کیسے یاد کروں؟ فرمایا تضرعا وخیفا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تضرعا وخیفا کے الفاظ سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت مل رہا ہے۔ ودون الجہر من القول، یہ ذکر لسانی ہے کہ تم اس طرح بھی کر سکتے ہو، اس طرح سے بھی کر سکتے ہو، جیسے تمہاری چاہت ہو، جیسے تمہارا معمول ہو، تو تم ذکر کرو۔ تو یہ بھی امر کا صیغہ۔ اب بتائیں اس میں سے کون سی چیز ہے جو دینی تعلیمات کے خلاف ہے؟ ہم تو قرآن مجید کی آیات پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات دیکھیں کہ اتنے سارے معمولات کرنے پر چند دنوں میں انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع ایسی روشن ہوتی ہے، جو تکبیر اولیٰ کا خیال نہیں کرتے تھے ماشاءاللہ تہجد پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب تحیۃ المسجد بھی ہو رہی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہو رہی ہے، اب چاشت، اوابین، اشراق، ساری نمازیں ہو رہی ہیں۔ اور کئی طلباء تو پھر ایسے کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے ہر حدیث بخاری شریف کی اپنے استاد سے اس کا سماع کرنا ہے، سردی گرمی جو بھی ہو، صحت بیماری، وہ پورا سال اپنی کلاس کے کسی پیریڈ کا ناغہ تک نہیں کرتے، ایک حدیث، ایسے بھی طلباء ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز انسان کے لیے ایک بیٹری چارجنگ فیول ہوتا ہے نا، تو گاڑی چلتی رہتی ہے، فیول ختم ہی ہو جائے۔ ہاں پہلے وقتوں میں ہمارے اکابر طلباء کو بیعت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ طلباء تو پہلے ہی تقویٰ پر چلنے والے لوگ ہوتے تھے، ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے، تو اب ان کو مزید لمبی تسبیحات کی کیا ضرورت ہوتی تھی؟ فرماتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج وقت بدل گیا، اتنا ظلمت آ گئی ہے کہ اکثر و بیشتر ہر بچے کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے، اور اس سیل فون کو تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہیل فون کہوں۔ اس سیل فون نے اتنا برباد کیا ہے نا نوجوانوں کو کہ شاید تاریخ میں شیطان کے ہاتھ میں کبھی اتنا ڈسٹرکٹیو ویپن نہیں آیا تھا جتنا اس کے ہاتھ میں اب آتا ہے۔ ادھر تعلق، ادھر دل پھنسا ہے، ادھر دل پھنسا ہے، سوچے ادھر ہے، وقت یہاں گزار رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں اب ضرورت ہے کہ ان طلباء کو اتنے تھوڑے سے اوراد و وظائف دے دیں تاکہ یہ وارم اپ رہیں اور شوق کے ساتھ علم حاصل کرتے رہیں۔ اسی لیے الحمدللہ مختلف مدارس کے شیوخ الحدیث محتمم حضرات باقاعدہ خط لکھ کر بلاتے ہیں کہ جی آئیں 2 دن ہمارے مدرسے میں گزاریں۔ کتنے لوگ یہ بتاتے ہیں فلاں سال آپ آئے تھے، ہمارے مدرسے کے طلباء کی تہجد کی پابندی ہو گئی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ اوراد و وظائف زیادہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، آپ ان کو کیجئے گا، پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے سب آسان فرمائے۔ ابھی دعا سے پہلے مزید قلبی یکسوئی پانے کے لیے ہم تھوڑی دیر ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب حضرات ظاہر کی آنکھ بند کر لیں۔